یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آپ کے لیے خصوصی پیغام دے کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے۔ قبلہ سید نورانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ اتنا بڑا مجمع منایا کیوں، اور کانفرنس کا نام پیغمبر اعظم رکھا کیوں؟ آپ جاننا چاہیں گے کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنے دور سے علماء، ائمہ، خطبہ کو بلا کر آپ کے سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ کانفرنس کا کامیابی کا پروانہ ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھ، بتا دیا میرے نبی تیرے قدموں میں جو ہے۔ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، پیغمبر اعظم وہ کسی کو نہیں ملا ہے، سرکار اور سردار وہ کسی کو نہیں ملا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پیغمبر اعظم میں کانفرنس میں آنے والے ہمارے دوست، بزرگ، جوان، بچے جتنے بھی ہیں، آج کے اس اسٹیج سے یہی پیغام ملتا ہے۔ مجھے ابھی بھی ایک دوست سوال کر رہا تھا کمرے میں بیٹھ کے، مسلمانوں کو ہوا کیا؟ ہم کیوں روندے جا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر بربریت کیوں برتی جا رہی ہے؟ ہمیں مغلوب و محکوم کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے یہی سوال ڈاکٹر اقبال کی بارگاہ میں ڈالا، ادھر سے اس سوال کا جواب ملا۔ اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں وہ سوال آپ کو جواب سنا دوں گا، پیار سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ کہتے ہیں بمصطفیٰ، فرماتے شب پیش خدا بگریز کمزار۔ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریز تمزار، مسلمانہ چرا خارند و زار۔ ایک رات یہی فکر مجھے بھی لاحق ہو گئی، یہ اقبال کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ تنزلی کا شکار کیوں ہے، پریشانیوں کا شکار کیوں ہے، مصیبت مسلمانہ چرا خارند و زار۔ میں نے عرض کیا مولا یہ مسلمان پریشانیوں کا شکار کیوں ہے؟ اس کا جواب تو مجھے دے دیجئے۔ ان کو کیا، یہ مائک صحیح نہیں سے چل رہی ہے بھیا، یہ مسلمان پریشان حال کیوں ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ یہ تنزلی کی شکار کیوں ہیں؟ یہ دھکے مکے کیوں کھا رہی ہیں؟ یہ مغلوب و محکوم کیوں بنائی گئی ہے؟ ندام ندامت ندامت نمی دانی کی قوم۔ اقبال کہتے ہیں جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، امت کے بیماریوں کا علاج کرنے والا، کہتے ہیں ندامت۔ جب میں نے مصلی بچھائی اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا اے مولا اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ امت رسول تنزلی پریشانی کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ ندامت۔ ادھر سے ندا ملی، آواز آئی اے اقبال نمی دانی کی ای قوم، نمی دانی کی ای قوم۔ اقبال تجھے معلوم نہیں ای قوم دل دارندو محبوب ندارن۔ ان کو میں نے دل دیے تھے، لیکن دل کے ذریعے سے جس کو انہیں محبوب بنانا تھا اس کو محبوب نہیں بنائے۔ جس کو محبوب بنا کے دل میں رکھنا تھا
اس کے بدلے یہ کہیں چینج کر لیا، ان کے ساتھ یہی ہونا ہے، یہی جو ہو رہا ہے یہی ہونا ہے۔ میں نے کہا مولا اکمال کی بات تو سمجھ میں آ گئی، تو ہمارے محدث بریلوی نے سنا ہی دیا ہے، تیرے قدموں میں جو ہے آج پیغمبر اعظم کی اس عظیم الشان کانفرنس میں عہد کرو ہم نبی کے قدموں سے جڑ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، جانوروں کی طرح ہمیں آوارہ نہیں رکھا، ہمیں جب انسان بنایا تو رہبر بھی دیا۔ سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے، جانوروں کا کوئی ایمان، خود انسان آپ بھی انسان، جانوروں کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، جانور آوارہ ہے، جدھر مرضی چلے، جہاں مرضی چرے، جہاں مرضی خواہش، جانوروں کی طرح چلنا ہے۔ جواب ملنا چاہیے، پورا مجمع جواب دینا چاہیے مجھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی انسانوں میں شامل کرے۔ میں بتا دوں جواب ملیے، جواب دیجیے ہمیں انسانوں کی طرح چلنا ہے معاذ اللہ یا جانوروں کی طرح چلنا ہے؟ پہلے یہ طے کر لیجئے ہم انسان ہیں۔ الحمدللہ نہیں پڑھا آپ نے، ہم انسان ہیں۔ پورا مجمع الحمدللہ پڑھ لے کم از کم ایک بار۔ جانور بنایا ہوتا، پھر جانوروں میں بھی کتا معاذ اللہ بنایا ہوگا، گندی نالی کا کیڑا بنایا ہوتا، ہم کیا کرتے؟ اللہ نے ہمارے سروں پر عزت والا، کرامت والا، انسانیت کا تاج رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنایا ہے، آپ نے بتا دیا ہم انسان ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے صرف انسان نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر لیا، ہمیں ایمان بھی دیا ہے، ہمیں ایمان بھی دیا۔ ایمان دے کر کے اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر لیا، ہمیں آخری امت میں لا کر آخری پیغمبر، آخری پیغمبر، جو پیغمبر صرف عظیم نہیں ہے، اعظم ہے۔ قبلہ نورانی صاحب نے پوسٹر پہ نام لگا کر ہی بتایا، پیغمبر ہمیں ہے ملا، وہ عظیم نہیں ہے، وہ اعظم ہے۔ آپ کہیں گے عظیم اور اعظم میں فرق، آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ کبیر کے معنی بھی بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا۔ سبحان اللہ۔ عظیم معنی عظیم ہے، لیکن سب سے عظیم جو ہوتا ہے وہ